بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ مئی میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی فتح پر امریکہ کی تصدیق۔ امریکی کانگریس میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ 4 روزہ پاکستان بھارت جنگ میں پاکستان نے برتری حاصل کی۔ چین نے اپنا ساز و سامان آزمایا۔ پاکستان نے چینی ہتھیاروں سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا، جو چین کے ہتھیاروں میں دنیا کی دلچسپی کا سبب بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق پہلی بار چین کے جدید ہتھیار HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم، PL-15 فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور J-10 لڑاکا طیارے استعمال ہوئے۔ اسلام آباد کا کہنا کہ اس کے 3 فضائی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس نے بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چین نے اس موقع پر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو آزمائش اور فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ چین نے اور پاکستان نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ تردید، لیکن یہ امر مسلمہ کہ اس کے بعد چین بین الاقوامی طور پر مزید نمایاں ہوا۔ پاکستان کی افغانستان پر تجارتی پابندیوں کے بعد بھارت کی افغانستان سے تجارتی تعاون بڑھانے کی کوشش۔ افغان وزیر تجارت دہلی پہنچ گئے۔ نور الدین عزیزی بھارتی وزیر خارجہ سمیت تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں کا مقصد افغانستان بھارت معاشی تعاون میں توسیع، تجارتی تعلقات آسان کرنا اور افغان بھارت مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ افغانستان کا کہنا کہ وہ خطے کے مزید ممالک سے تجارتی تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آئندہ برس مونسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے تیار کردہ قلیل مدتی منصوبے کی منظوری، فوری عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مربوط منصوبہ سازی کریں۔ وزیر اعظم نے پانی کے بہتر انتظام کے حوالے سے قومی سطح پر منصوبہ سازی کے لیے نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کی تیاری کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیش کردہ قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ اسلامی گیمز میں پاکستان کا بول بالا، جیولن تھرو ارشد ندیم کے نام گولڈ میڈل، نیزہ 83.05 میٹر دور پھینکا، تلوار بازی میں بھی پاکستان سربلند۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں اسلامی یکجہتی گیمز میں جیولن تھرو کے ہیرو ارشد ندیم نے فائنل میں اپنے 7 حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے سلور اور نائجیریا کے سیموئل ایڈمز نے برونز میڈل جیتا۔ تاہم ان گیمز میں ترکیہ بدستور سر فہرست۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ خبر بصر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان
زندہ باد۔